ایک ایسا دن جب مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے سامنے آ گئیں، جب مدینہ کی فضا چیخ و پکار سے گونج اٹھی اور ایک ایسا سانحہ پیش آیا جسے تاریخ واقعہ ہرا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید بن معاویہ خلافت کے منصب پر بیٹھ چکے تھے۔ اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو چکی تھی اور مختلف علاقوں کے لوگ نئے حالات کا سامنا کر رہے تھے۔ اگرچہ بہت سے شہروں نے بیعت کر لی تھی، لیکن مدینہ منورہ میں بعض باثر شخصیات اور لوگوں کو حکومت کے بعض معاملات پر شدید اختلاف تھا۔ وقت کے ساتھ یہ اختلاف بڑھنے لگا اور شہر کا ماحول پہلے جیسا پرسکون نہ رہا۔ چند نمایاں افراد شام گئے تاکہ خود حالات کا جائزہ لے سکیں۔ جب وہ واپس مدینہ پہنچے تو انہوں نے حکومت پر اپنی ناراضی کا اظہار کیا۔ آہستہ آہستہ یہ اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ مدینہ میں یزید کی بیعت ختم کرنے کی آواز بلند ہونے لگی۔ یہ خبر شام پہنچی تو حکومت نے اسے ایک معمولی اختلاف نہیں بلکہ ایک سنگین سیاسی چیلنج سمجھا۔ ادھر مدینہ میں بے چینی بڑھ رہی تھی اور ادھر شام میں فیصلے کیے جا رہے تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دن اسلامی تاریخ کے سب سے دردناک ابواب میں سے ایک باب ثابت ہوں گے۔ مدینہ کے لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند تھے، جبکہ حکومت ہر صورت اپنی عملداری قائم رکھنا چاہتی تھی۔ حالات تیزی سے اس مقام کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں واپسی کا راستہ شاید باقی نہ رہے۔ مدینہ میں حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید کشیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ اختلاف اب صرف باتوں تک محدود نہیں رہا تھا بلکہ عملی اقدامات شروع ہو چکے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے اموی گورنر اور اس کے ساتھیوں کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا اور یزید کی بیعت ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر جب دمشق پہنچی تو حکومت نے اسے اپنی عملداری کے لیے ایک بڑا چیلنج سمجھا۔ یزید نے حالات کو قابو میں لانے کے لیے شام سے ایک بڑا لشکر مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر کی قیادت مسلم بن عقبہ کے سپرد کی گئی، جو عمر رسیدہ مگر تجربہ کار سپہ سالار تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق اسے ہدایت دی گئی کہ پہلے اہل مدینہ کو اطاعت کی دعوت دی جائے اور اگر وہ انکار کریں تو پھر جنگ کی جائے۔ جب اس لشکر کی روانگی کی خبر مدینہ پہنچی تو شہر میں خوف اور بے چینی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب فیصلہ مذاکرات سے نہیں بلکہ میدان جنگ میں ہوگا۔ نوجوان ہتھیار سنبھالنے لگے، بزرگ دعاؤں میں مصروف ہو گئے اور ہر طرف ایک غیر یقینی کیفیت چھا گئی۔ آخرکار شامی لشکر مدینہ کے قریب اس پتھریلے علاقے میں پہنچ گیا جسے ہرا کہا جاتا تھا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ آخری مرتبہ صلح اور اطاعت کی بات کی گئی لیکن کوئی معاہدہ نہ ہو سکا۔ اب دونوں جانب خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی ایک خوفناک طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد تاریخ کا ایک ایسا باب شروع ہونے والا تھا جس نے مدینہ منورہ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ صبح طلوع ہوئی تو میدان ہرا میں دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ایک طرف شام سے آنے والی فوج تھی اور دوسری طرف مدینہ کے وہ لوگ جو اپنے موقف پر قائم تھے۔ ابتدا میں حالات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب کوئی راستہ نہ نکل سکا تو جنگ شروع ہو گئی۔ لڑائی انتہائی شدید تھی، دونوں جانب سے سخت مقابلہ ہوا، لیکن شامی لشکر تعداد، نظم اور جنگی تیاری کے اعتبار سے زیادہ مضبوط تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ مدینہ کے محافظ کمزور پڑنے لگے اور آخرکار جنگ کا پلڑا شامی فوج کے حق میں جھک گیا۔ مدینہ کے دفاع کی صفیں ٹوٹ گئیں اور لشکر شہر میں داخل ہو گیا۔ اس جنگ میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ متعدد اہل مدینہ، جن میں صحابہ کے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور تابعین بھی شامل تھے، اس سانحے کا شکار ہوئے۔ تاریخی روایات میں اس واقعے کے بعد پیش آنے والے بعض حالات کے بارے میں مختلف بیانات ملتے ہیں، اس لیے ان کی تفصیلات میں مورخین کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ تاہم اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ مدینہ منورہ کی تاریخ کے سب سے افسوسناک سانحات میں شمار ہوتا ہے۔ واقعی ہرا نے پوری امت مسلمہ کو گہرے صدمے میں مبتلا کر دیا۔ ایک ایسا شہر جو امن، علم اور ایمان کی علامت تھا، اس نے اپنے ہی مسلمانوں کے درمیان ایک خون ریز تصادم دیکھا۔ اس سانحے کی یاد آج بھی اسلامی تاریخ کے دردناک ابواب میں محفوظ ہے۔ واقعہ ہرا کے بعد مدینہ منورہ پر ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ جن گلیوں میں کبھی قرآن کی تلاوت، علم کی محفلیں اور عبادت کی آوازیں گونجتی تھیں، وہاں غم اور افسوس کا ماحول تھا۔ بہت سے گھر اپنے عزیزوں سے محروم ہو چکے تھے اور اس سانحے نے پورے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں اور ایسے ہی مستند اسلامی تاریخی واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔